السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے انتظار ختم کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 119 پارٹ 2۔ مہران کے باہر جاتے ہی حورین کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سسکیوں کے درمیان وہ سوچ رہی تھی کہ ایسی کیا غلطی کر دی تھی اس نے جو یہ تکلیف مسلسل اس کے تعاقب میں تھی۔ پہلے کسی نے اسے 1 مہینہ قید کر کے رکھا، وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتی، کبھی ایک دن میں بمشکل 1 وقت کا کھانا مل جاتا، ورنہ اکثر وہ بھوکی ہی رہتی۔ پھر ایک طویل مہینے کے بعد اسے آزادی تو ملی، پر وہ آزادی بھی کیسی؟ اسے اس ظالم انسان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے زبردستی باندھ دیا گیا، وہ بھی تب جب اسے اس رشتے کے مفہوم تک کا نہیں پتہ تھا۔ لیکن اس سنگ دل مہران خان کو کسی بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اسے تو بس اتنا پتہ تھا کہ حورین اس کی بیوی ہے اور شاید اسے اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہی الاؤٹ کر دی گئی ہے۔ یہ بے حس انسان تب سے لگا ہے، ہر بار ایسا ہی کرتا ہے، ہر بار اسے ایک جانور کی طرح رون دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ اس کے دل میں کیوں نہیں آتا کہ میں بھی ایک انسان ہوں؟ اگر میں بیوی ہوں تو کیا بیویاں انسان نہیں ہوتی؟ کیا ان کا کوئی مان، کوئی احساس نہیں ہوتا؟ حورین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کا سر پھاڑ دے۔ کیسے وہ اتنی بے باکی سے اسے چھو رہا تھا؟ وہ مسلسل اپنی جلتی ہوئی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی جہاں وہ ظالم اپنی بے دردی کے نشان چھوڑ کر گیا تھا، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو نوچتا ہے۔ حورین اپنے شوہر کو جانے کیا کیا القابات سے نواز رہی تھی۔ جو سختی مہران اس پر کر کے گیا تھا وہ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی منکوحہ تھی، کوئی زر خرید غلام یا قیدی نہیں تھی۔ لیکن مہران کا یہ رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رہا کہ جب دل کیا اسے بھنبھوڑ دیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ وہ گھر سے کیوں گئی؟ مگر اس بے مروت نے وجہ جاننے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ گئی کیوں تھی۔ اس دن بھی وہ ایسے ہی ہوا تھا۔ مہران خان حورین سے جھگڑا کر کے چپ چاپ انگلینڈ چلا گیا۔ 2 مہینے گزر گئے پر اس نے ایک فون تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ آتا اور ایسے ہی اس پر ظلم ڈھا کر چلا جاتا۔ ان دنوں میں حورین پہلے تو مہران کے خوف سے کمرے میں بند رہتی، پھر جب نورما سے پتہ چلا کہ وہ انگلینڈ جا چکا ہے تو اس کا خوف کچھ کم ہوا اور اس نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ دن پرسکون گزرنے لگے تھے۔ وہ صبح جاتی، دوپہر کو آ کر آرام کرتی، موویز دیکھتی، جیسے پوری حویلی میں سکون ہی سکون لکھ دیا گیا ہو۔ مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایک روز اسے ایک انجان نمبر سے میسج وصول ہوا، مہران خان کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ حورین نے اسے اگنور کر دیا۔ اسے لگا مہران کے دشمن بہت ہیں، یا شاید کوئی لڑکی اسے مہران کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ مگر میسیجز کا سلسلہ رکا نہیں، وہ بار بار آتے رہے اور حورین ڈھیٹ بنی رہی۔ پھر ایک دن ایسا میسج آیا جس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اگر مہران خان کی جان پیاری ہے تو حویلی چھوڑ دو۔ اس نے اسے بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ اسے ایک ویڈیو وصول ہوئی۔ ویڈیو میں مہران انگلینڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں
بیٹھا تھا، ساتھ ایک لڑکی تھی اور دور سے کوئی مہران پر بندوق تانے نشانہ لیے کھڑا تھا، ساتھ ہی پیغام تھا، ابھی چلی جاؤ ورنہ یہ زندہ نہیں رہے گا۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے جواب دیا، آج ہی چلی جاؤں گی، بس یہ بتا دو یہ لڑکی کون ہے۔ جواب آیا، ہاں ہاں ہاں، وہ لڑکی اس کی نئی ہونے والی بیوی ہے۔ حورین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر سانس روک دی ہو۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی، آنسو سیلاب بن کر بہنے لگے۔ بہت دیر رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے باپ کو فون کر کے جھوٹ بولا کہ مہران نے کہا ہے کہ وہ اسے لے جائے اور ہاسٹل چھوڑ دے کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے۔ دین محمد حویلی آیا اور حورین کو لے گیا، اور آج 2 مہینے بعد وہ شخص آ کر کس منہ سے حق جتا رہا تھا۔ حورین سوچ چکی تھی، اب وہ اس بندے کے ساتھ نہیں رہے گی، کسی قیمت پر نہیں۔ رات کے اس طوفان کے بعد جب اگلی صبح وجدان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ خولا جو رات ایک نازک اور عریاں لباس میں اس کے سامنے بے بس تھی، اب ایک بھاری بھرکم سبز رنگ کے پٹھانی فراک میں ملبوس تھی جس پر شیشوں کا نفیس کام چمک رہا تھا۔ وہ فل سلیوز اور پیروں تک آتے اس تمبو نما لباس میں خود کو مکمل ڈھانپے نہایت خاموشی سے ٹیبل پر ناشتہ لگوا رہی تھی۔ وجدان کے اندر ایک تپش سی اٹھی، وہ ضبط سے لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ رات اکیلے میں وہ سیکسی نائٹی پہنی تھی اور اب جب شوہر سامنے ہے تو یہ پردے تان لیے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قربت کا احساس دلائے، مگر وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ خولا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ اب بھی رات کی سختی سے سہمی ہوئی تھی۔ ناشتہ ختم کرتے ہی وجدان نے مختصر کہا، چلو گھر چلیں۔ خولا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ حویلی جا رہے ہیں، مگر جب گاڑی کا رخ بدلا اور وہ جنت ولا کے سامنے آ کر رکی تو خولا نے حیرت سے وجدان کی طرف دیکھا۔ خان، ہم حویلی نہیں جا رہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ وجدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں وہی پرانا عشق مقرر تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور خولا کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھائے سیدھا بیڈ روم میں لے آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی فضا کا رنگ بدل گیا۔ وجدان نے اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا رہا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ پیاس تھی۔ اس کی انگلیاں خولا کے سبز فراک کے بندنوں پر رینگنے لگیں۔ ایک ایک کر کے وہ بھاری کپڑے خولا کے وجود سے الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اسی حالت میں تھی جہاں رات وجدان اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ خان، خولا کی آواز کانپ رہی تھی۔ شش۔ وجدان نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ آج کوئی دیوار نہیں ہوگی۔
حولا نے غصے کی نہ ان کپڑوں کی، آج صرف میں ہوں اور میرا وہ حق جسے میں نے برسوں کی تشنگی سے سینچا ہے۔ وجدان کے ہونٹ اب حولا کی گلابی پنکھڑیوں پر اپنی بے باکیاں لٹانے لگے تھے۔ کمرے میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کی قربت میں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وجدان کی شدتیں اب حولا کے انگ انگ کو ٹٹول رہی تھیں۔ اس کے لمس میں وہ تپش تھی کہ حولا کا اب وجود پگھلنے لگا جب وجدان کے تپتے ہوئے لب اس کی گردن اور کندھوں سے ہوتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے مرکز تک پہنچے تو حولا کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ اس سسکی نے وجدان کے اندر کے سوئے ہوئے جنون کو پھر سے بیدار کر دیا۔ وہ اب کسی پہاڑ کی طرح اس پر مسلط تھا۔ اس کی ہر سانس کو اپنی سانسوں میں قید کرتا ہوا وہ اسے اپنی آغوش میں اس طرح بھینچ رہا تھا جیسے اسے خود ضبط کر لینا چاہتا ہو۔ حولا کی مٹھیاں اس کے کندھوں پر کستی جا رہی تھیں۔ وہ اس جنون کی تاب نہ لاتے ہوئے بار بار سسک اٹھتی اور ہر سسکی پر وجدان کی بے باکیاں مزید بڑھ جاتی۔ وہ ایک بے رحم اشک کی طرح اپنے برسوں کی پیاس اس کے وجود سے مٹا رہا تھا۔ کمرے ان کی سسکیوں کی گرمی اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ جہاں وقت تھم گیا تھا اور صرف وجدان خان کا عشق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حولا کی روح میں اتر رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب صرف ان کی باہم مربوط سانسوں کی تپش سے ٹوٹ رہی تھی۔ وجدان حولا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ حولا کا چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا مگر اس کی سرخ رنگت وجدان کے لمس کی گواہی دے رہی تھی۔ حولا نے ہمت جمع کی اور دبی دبی سسکی کے ساتھ اپنی شکایت زبان پر لائی۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں خان، ذرا بھی ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر۔ وجدان کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی اور سخت کی اور جھک کر حولا کے کان کی لوح کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کی گرم سانسیں حولا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گئیں۔ ترس، وجدان کی آواز، ایک مخمور سرگوشی تھی جو حولا کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی۔ جس پھول پر بھنورے کا حق ہو وہ پھول اس سے شکایت نہیں کرتا جانے من۔ اور پھر میں نے تنگ کہاں کیا، میں تو بس اپنی جاگیر کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی شرارت بھری بات پر حولا نے تڑپ کر اس کے سینے پر اپنی مٹھی ماری۔ خان باز آ جائیں، آپ کی یہ باتیں مجھے مار ڈالیں گی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا جہاں حیا اور عشق ایک انوکھا امتزاج تھا۔ مرنے کی باتیں مت کرو حولا، ابھی تو جینے کی شروعات ہوئی ہے۔ تم جانتی ہو جب تم وہ پٹھانی فراک پہن کر میرے سامنے آئی تھی تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں تمہیں بتاؤں کہ شوہر کے سامنے اتنے پردے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے شرارت سے اس کے گال کو اپنی دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ آہ خان! حولا شرم سے بالکل لال ہو گئی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ میں نے وہ اس
لیے پہنا تھا کہ آپ کو غصہ نہ آئے، مگر میں تو تمہارے اس روپ کا اسیر ہوں جس پر صرف میرا دستخط ہے۔ وجدان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ آج تم اس سبز لباس میں نہیں، میری باہوں کے اس سرخ رنگ میں زیادہ جچ رہی ہو۔ تمہاری یہ سرخ رنگت، تمہارا یہ لرزنا، یہ سب میرے عشق کی جیت ہے۔ حولا کی نظریں جھک گئیں، وہ اس کی بے باک نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ وجدان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ تم میری روح کی تسکین ہو حولا، جتنا تنگ کروں گا اتنا ہی تم مجھ سے جذب ہوتی جاؤ گی۔ بتاؤ، کیا اب بھی شکایت ہے؟ حولا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ شکایت تو ہے خان، پر اس عشق سے نہیں، آپ کی اس دیوانگی سے جو مجھے خود سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ وجدان نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ کمرہ میں ایک بار پھر ان کی رومانوی سرگوشیوں اور محبت کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔